ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس پہ غور کیا، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی، طرفۃ عین یعنی آنکھ جھپکنے کی دیر بھی، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا۔ کیوں؟ اس سے کیا ہو جائے گا؟ تھوڑی دیر اللہ کی بات مان لیں، تھوڑی دیر اپنی منمانی کر لیں، کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے کہ نفس ہمیں اس وقت کسی ایسے کام کے پیچھے لگا دے کہ جس سے ہمارا باقی بھی کیا کرایا تباہ ہو جائے، اور یا ایسی بات منہ سے نکلوا دے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ زبان سے بعض اوقات ایک کلمہ نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا، اور انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص نفس کے حوالے ہو جاتا ہے، یا وہ نفس کی اطاعت کرنے لگتا ہے، یا نفس کی بات ماننے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حکم پیچھے کر دیتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہی لمحہ اس کی دنیا سے جانے کا ہو، تو کس حال میں جائے گا، خاتمہ کیسا ہوگا۔ اور بات یہ ہے کہ نفس کے معاملے میں انسان اپنے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا، یعنی میرے نفس کی ہر خواہش ٹھیک ہوگی یا سوچ ٹھیک ہوگی، تو اس کو اللہ کی حفاظت میں دینا پڑتا ہے۔ میں اس پہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم اپنے اوپر بھی کنٹرول نہیں رکھتے، اور اپنے بارے میں بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہی کے محتاج ہیں، تو پھر باقی چیزوں پہ ہمارا کیا اختیار ہے؟ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ کس چیز میں؟ ہر چیز میں، ہر ضرورت میں ہم اس کے محتاج ہیں، لیکن خاص طور پر اپنے نفس کے تزکیے کے حوالے سے، اپنی اصلاح کے حوالے سے، اپنے نفس کے خیر کو ابھارنے کے حوالے سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفس کے اندر کیا ڈالا ہے؟ خیر بھی ڈالا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور بھی ہے اور تقویٰ، تقویٰ سنگولر ہے، فجور پلورل ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کسی بھی لمحے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو شیطان ہے نا، ہمارا دشمن، وہ جو ہم پہ قابو پاتا ہے نا، تو وہ دراصل سب سے پہلے نفس کو فتح کرتا ہے، یا نفس پہ قابو پاتا ہے، پھر اس کے ذریعے باقی ہمارے سینسز کو، آنکھ، کان، زبان، ہر چیز کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو اس دعا کو نہیں چھوڑنا، انشاءاللہ صبح اور شام کی روٹین میں ضرور ڈال لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی خوبصورت ناموں اور صفات کے ساتھ پکارنا چاہیے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری لا علاج بیماریاں، چاہے وہ نفسانی ہوں، روحانی ہوں، جسمانی ہوں، قلبی ہوں، جذباتی ہوں، اخلاقی ہوں، کوئی بھی ہوں، کسی بھی قسم، کیونکہ بیماریوں کی اقسام ہیں، یہ سب اللہ کے ذکر، اللہ کے خاص ناموں کے ساتھ اس کو پکارنے سے انشاءاللہ درست ہو سکتی ہیں۔ انسان ان بیماریوں سے شفا یاب ہو سکتا ہے، یہ بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ بیماری کوئی بھی ہو، اس کے علاج کے لیے اسباب ضرور اختیار کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کا علاج نہ اتارا ہو، لیکن کچھ لوگوں کو معلوم ہوتا اور کچھ کو نہیں معلوم ہوتا۔ تو جن کو معلوم نہیں ہوتا انہیں کیا کرنا چاہیے؟ معلوم کرنا چاہیے۔ کس سے معلوم کریں گے؟ جو اہل علم ہیں، جو جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہمیں علاج کا طریقہ پتہ چل جائے تو پھر علاج بھی سنجیدگی سے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن علاج کرواتے ہوئے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، اسے زائل نہیں کر سکتا، بیماری کو دور نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ کا حکم ہو جائے تو وہ بغیر دوا کے بھی، صرف دعا کے ذریعے بھی دور ہو سکتی ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے مریض جن کو ڈاکٹرز نے مایوس کر دیا کہ آپ لا علاج ہیں، آپ مریض کو لے جائیں، بس اس کے مرنے کا انتظار کریں، لیکن وہ دم سے، رقیہ سے، ان چیزوں سے ٹھیک ہو گئے، کیونکہ اللہم انت السلام ومنک السلام منک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو سراپا سلامتی ہے، تو ہی السلام ہے، سلامتی ہے، ومنک السلام، اور سلامتی آتی بھی تیری طرف سے ہے، اور تجھی سے سلامتی حاصل ہوتی ہے۔ تبارکتا،
تو بڑی برکتوں والا ہے، ذل جلال والاکرام، اے بزرگی اور عزت والے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفار کرتے، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے، اور اس کے بعد کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ذل جلال والاکرام۔ اس میں یا کا بھی لفظ آتا ہے بعض روایات میں، تبارک یا ذل جلال والاکرام۔ ویسے ذل جلال جب آیا تو یا اس کے اندر امپلائڈ ہے۔ تو السلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ معنی کیا ہے؟ سلامتی والا، یعنی وہ ذات جو عیبوں، نقص اور آفات سے پاک ہے، سلامت ہے، ہر طرح کے شر سے پاک ہے، ہر طرح کے ظلم سے پاک ہے، ہر طرح کی تبدیلی سے پاک ہے، فنا ہونے سے پاک ہے، حادثات سے پاک ہے، کسی کی طرف سے اس پر زیادتی ہونے سے پاک ہے۔ تو جو ذات سراسر سلامتی ہے، یعنی جو خود سلامت ہے، تو پھر ہمیں سلامتی کہاں سے ملے گی؟ اسی کی طرف سے۔ ہم انسانوں کے پاس پناہ ڈھونڈتے ہیں، جبکہ انسان خود بھی پوری طرح مختلف مشکلات سے سلامت نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سلامتی کا مالک بھی وہی ہے، سلامتی والا بھی وہی ہے، سلامتی کی ابتدا بھی وہیں سے ہوتی ہے اور سلامتی وہیں تک لوٹتی ہے۔ لہذا سلامتی کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، بیماری سے شفا پانا کیا ہے؟ سلامت ہونا، ورنہ کیا ہے؟ انسان کسی بڑی مشکل کا شکار ہو سکتا ہے، یعنی انسان کو ایک بیماری سے دوسری لگ سکتی ہے، موت آ سکتی ہے، اور کئی طرح کی تکلیفیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جب علاج کرواتے ہیں، سرجری کرواتے ہیں مثلاً، تو اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ پہلے سے بھی زیادہ کام خراب ہو چکا ہوتا ہے ان کا، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے، یا اپنے کام خود نہیں کر سکتے، یا ان کے جسم کے اندر ایسی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں کہ جن کو ڈاکٹرز بھی دوائیوں سے کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس لیے کسی بھی بیماری میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگنی چاہیے کہ اللہ آپ السلام ہیں، سلامتی آپ کی طرف سے آئے گی، آپ مجھے سلامتی عطا کریں، مجھے سلامت رکھیں، مجھے اس مشکل سے نجات عطا کریں۔ تبارکتا، آپ بہت بلند ہیں اور برکتیں ساری آپ ہی کی ذات سے وابستہ ہیں، یعنی ہر برکت تیری ہی طرف سے آتی ہے۔ ذل جلال والاکرام، اے عزت اور جلال والے۔ جلال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عظمت، جل جلالہ، پڑھا ہے کبھی؟ اللہ عز و جل، یہ سب ایک ہی چیز ہے، ذل جلال بھی، جل بھی۔ تو جلال کا مطلب ہے عظمت والا، ذل جلال عظمت والا، کیونکہ ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن میننگ پہ غور نہیں کرتے۔ بل اکرام، احسان کرنے والا، عزت والا، یعنی تو اپنے نیک بندوں کو، اپنے ان بندوں کو جو تجھے پکارتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کو سلامتی عطا کرتے ہیں، ان کو عافیت عطا کرتے ہیں۔ ہر انسان مشکلات سے بچنا چاہتا ہے، عافیت طلب کرتا ہے۔ آپ کے دل میں کوئی خوف وغیرہ آتے رہتے ہیں، اس چیز کا کیا ہوگا، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، آتے ہیں نا؟ تو ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ سلامتی کون دے سکتا ہے؟ امن کون دے سکتا ہے؟ صرف اللہ دے سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ پنکھا نہ گر پڑے، ان کو واقعی فوبیا ہوتا ہے کہ وہ پنکھے کے نیچے بیٹھ نہیں سکتے، سو نہیں سکتے، ایک خوف سا ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے۔ کوئی خبر پڑی ہوتی ہے کہ پنکھا گرنے سے ان کی فلاں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، ہو گیا وہ، تو اس قسم کے خوف بھی ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ایسا کوئی خوف آیا آپ کو، رات سے ڈر لگے، جنات سے ڈر لگے، یہ ایک خوف بچپن سے ڈال دیا جاتا ہے اصل میں۔ اگر آپ نیچے بیٹھے ہو، چھت پر کوئی کھٹ پٹ ہوئی ہے، تو ایک خیال آئے گا چور کا اور دوسرا آئے گا جن کا، یوں لگتا ہے کوئی سیڑھیاں اتر رہا ہے، ہوتا ہے کبھی خیال آتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے۔ اور کیسے ہوتا ہے؟ لگتا ہے کہ واش روم کا پانی کوئی کھول گیا ہے، آپ اٹھ کے دیکھتے ہیں کوئی بھی نہیں وہاں، دروازہ کھلنے بند ہونے کی آواز آتی ہے، یعنی مختلف طرح کے خوف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دی کہ خوف تو ہوں گے، خوف ہر انسان کے اندر ہے، کسی کے اندر کم، کسی کے اندر زیادہ۔ اب تھوڑا بہت تو ہوتا ہی ہے، لیکن اگر وہ بہت زیادہ ہونے لگ جائے اور ایک بیماری بن جائے، یعنی کوئی انسان خوف کی بیماری کا شکار ہو جائے کہ ابھی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ابھی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، آسمان گر پڑے گا یا زمین پھٹ پڑے گی یا کوئی زلزلہ آ جائے گا۔ یہاں اسلام آباد میں تو زلزلے کا بھی بڑا خوف رہتا ہے، اور کچھ لوگ تو باقاعدہ رات کو دوپٹہ وغیرہ پاس رکھ کے سوتے ہیں کہ اللہ نہ کرے زلزلہ آئے اور باہر نکلنا پڑا تو دوپٹہ تو سر پہ اڑے۔ ایون کسی کو دیکھا تھا کرتے ہوئے، کچھ کو اندھیرے کا خوف ہوتا ہے۔ میں ان کا ذکر کیوں کر رہی ہوں؟ یہ سب انڈرسٹوڈ نون باتیں ہیں، لیکن میں آپ کو یاد دہانی اس لیے کرانی کہ ایسی سچویشن میں کریں کیا آپ؟
تو طریقہ سکھا رہی ہیں. اگر ایسی کوئی چیز آپ کے ذہن پہ حاوی ہے تو کس کو پکاریں گے؟ اللہ تعالیٰ کو. یعنی یہ ذہنی بیماریاں ہیں یا روحانی بیماریاں ہیں تو ایسے میں آپ کیا کریں؟ اللہم انت السلام منک السلام. مقصد کیا ہے؟ اللہ تو سراسر سلامتی ہے، تجھے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور تو سلامتی دینے والا بھی. منک السلام، آگے کیا ہے؟ تبارک ذل جلال والاکرام. بس اپنی حاجت رکھ دی، اللہ کو بس پکار دی، جیسے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اب یہاں یہ کون سی دعا ہے؟ دعائے عبادت. یعنی اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہر نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس طرح کے خوف سے باہر نکلیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خاص ہے بس اسی وقت پڑھنا ہے، اگر کسی اور وقت پڑھا تو گناہ ہو جائے گا یا کوئی بدعت ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں ہر طریقے سے جو مسنون ہے پکار سکتے ہیں. تو یہ انسان کے اندر ایک فطری تقاضا ہے کہ اس کو سلامتی پسند ہے، امن چاہیے اس کو. اور یہ حقیقت ہے کہ جو کام امن میں ہو سکتے ہیں وہ فساد کے زمانے میں نہیں ہو سکتے. اور ہر انسان عافیت چاہتا ہے مختلف چیزوں سے بچنے کے لیے. کسی کو اگر آپ دیکھیں اس کو فلو ہوا ہوا، یہ کوئی کھانس رہا ہے، تو آپ کو کچھ خیال آتا ہے؟ کیا خیال آتا ہے؟ مجھے بھی نہ ہو جائے کہیں. اچھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہو جاتی ہے. آپ نے اس عافیت پہ کبھی شکر ادا کیا جو کھانسی سے پہلے کی تھی؟ جب آپ کو کبھی کھانسی نہیں آتی تھی، آپ آرام سے جہاں چاہتے تھے بیٹھ جاتے تھے، جس سے چاہتے تھے ملتے تھے. کبھی ہم نے شکر نہیں ادا کیا ان نعمتوں پر. لیکن جب وہ نعمت جاتی ہے اور پھر دوبارہ ملتی ہے تو پھر ہمارے اندر تھوڑا سا شکر آ بھی جاتا ہے. تو بہرحال ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سلامتی اور عافیت مانگتے رہنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یعط بعد الیقین خیرا من العافیہ. کوئی شخص یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی نعمت نہیں دیا گیا. یقین بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ بہت بڑی نعمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی حکم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی آپ عافیت کی دعا مانگتے تھے. ابن جزری فرماتے ہیں جسے عافیت مل گئی وہ اس چیز کو حاصل کر کے کامیاب ہو گیا جس کی وہ دین اور دنیا میں دل و جان سے چاہت اور تمنا کرتا ہے، اور وہ اس برائی سے بھی محفوظ ہو گیا جس سے دنیا اور آخرت میں ڈرتا ہے. ٹھیک ہے، اور مالک تو وہی ہے نا، اس لیے مانگنا بھی اسی سے ہے. اور انسان کو صرف دنیا کی چیزوں کے بارے میں نہیں ڈرنا چاہیے، اور کس چیز کا ڈر ہونا چاہیے؟ آخرت کا. آخرت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ موت سے. موت کے وقت سب سے پہلے کیا ہوگا؟ فرشتے نظر آئیں گے. کیسے نظر آئیں گے؟ یا اچھے آئیں گے یا دوسری طرح کے آئیں گے. اس وقت بھی کیا چاہیے؟ عافیت چاہیے، سلامتی چاہیے. تو اس کی بھی فکر کی ہے. قبر میں جانے سے کسی کو ڈر لگتا ہے؟ سوچ کے گھبراہٹ ہوتی ہے؟ جانا تو پڑے گا ہی. دنیا میں کچھ لوگوں کو دروازہ بند کرنے سے، چھوٹے کمرے سے، واش روم جانے سے گھبراہٹ ہوتی. کچھ لوگ واش روم جا کے دروازہ نہیں بند کرتے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، خوف ہوتے ہیں ان کے اندر. ٹھیک ہے نا، ان کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں اندر مر نہ جاؤں گا، پھر دروازہ نہ کوئی کھول سکے تو پھر کیا ہوگا. تو بہرحال انسان ہے، ہم کمزوریاں ہوتی ہیں ہر ایک میں کچھ نہ کچھ. اب ان کے اوپر قابو بھی تو پانا چاہیے نا. یہ اب نارمل چیزیں ہیں، یہ زندگی کو مشکل کر دیتی ہیں. ایک اللہ کا ذکر ہی ہے، اللہ کی مدد ہی ہے جو آپ کو ان چیزوں سے باہر نکال سکتی ہے. تو دین کے معاملے میں بھی عافیت، آخرت کے معاملے میں بھی عافیت، سلامتی. اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، سورۃ مریم. یہ کس نے کہا تھا؟ ذالک عیسی ابن مریم. سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور دوبارہ زندہ کر کے. سارا مسئلہ ہی حل، اول سے آخر تک سلامتی سلامتی. کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو دے. تو اللہ سے مانگنی چاہیے نا. نماز کے بعد بھی جب سلامتی کی دعا مانگے تو سوچ سمجھ کے مانگ، محسوس کر کے. اچھا، دین میں سلامتی جو ہے نا، یعنی گمراہی جو ہے یا فساد جو ہے یا راستے سے ہٹ جانا یا بھٹک جانا، یہ بھی انسان کے لیے بڑا نقصان دہ ہے. غلط دوا کا کھا لینا، غلط انجیکشن لگ جانا، غلط علاج ہو جانا، یہ مسائل ہیں یا نہیں شفا کے معاملے میں؟ بیماروں کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا. ایک دفعہ میں کوئی رپورٹ پڑھ رہی تھی تو اس میں تھا کہ دنیا میں ہارٹ اٹیک سے شاید اتنے لوگ نہیں مرتے جتنے ڈاکٹروں کی غلط تشخیص اور غلط دوائیوں کی وجہ سے مرتے ہیں. آپ اس کو گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ڈاکٹروں کے غلط علاج کی وجہ سے مرتے ہیں اور مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ لینے گئے تھے شفا اور مل گئی اور بیماری، سلامتی نہ ملی. تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں. نماز تو پڑھیں گے، نماز کے بعد بھی پڑھ لی تو کافی ہے. ورنہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ذل جلال والاکرام. اللہ آپ تو بڑے ہی عظیم ہیں، آپ تو ان ڈاکٹروں سے بڑے ہیں، آپ مخلوق کی طرح نہیں ہیں. آپ میرے لیے کافی ہو جائیں، آپ مجھے سلامتی عطا کریں، آپ مجھ پہ کرم فرمائیں.
کیونکہ آپ صاحب کرم ہیں، یعنی آپ سے مجھے خیر اور بھلائی کی توقع ہے. ذل جلال، جلال تو بہت عظیم ہے، والاکرام بہت کچھ عطا کرنے والے ہیں اور بڑی عزت والے بھی ہیں. لہذا میں آپ سے مانگتی ہوں کہ آپ مجھے سلامتی عطا کریں. کوئی بیماری لگ گئی ہے، علاج ہو رہا ہے، تو اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. کیا پڑھیں گے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام بارک یا ذا الجلال. پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آپ دین کا علم حاصل کرنے جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جا پھنستے ہیں کہ جو خود بھٹکے ہوئے ہیں. اور آج کل تو آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ ہر طرح کی آزادی ہے، جس کا جو جی چاہے جیسے چاہے کرے. تو ان چیزوں سے بھی سلامتی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دین میں سلامتی عطا کر ہمیں، کہ ہم بدعت میں نہ پڑ جائیں، کسی شرک میں نہ پڑ جائیں، گمراہی میں نہ پڑ جائیں، اصل رستے سے نہ ہٹ جائیں، عقیدے کی خرابی کا شکار نہ ہو جائیں. پھر اسی طرح عمل کی سلامتی بھی مانگیں. اور عمل میں ہر طرح کا عمل آتا ہے. کھانا پینا بھی ایک عمل ہے، سونا بھی ایک عمل ہے. ہماری ساری زندگی کچھ نہ کچھ ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں. ایک دانا کا قول ہے، عمل کے لیے سلامتی کی 4 باتیں بہت ضروری ہیں: علم، نیت، صبر اور اخلاص. کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے صحیح علم کا ہونا ضروری ہے. عمل سے پہلے کیا ضروری ہے؟ علم ضروری ہے. پھر صحیح نیت کا ہونا ضروری ہے. پھر اس کام کے دوران صبر کا ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ سکون برقرار رہے. اور پھر اخلاص کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل کبھی ضائع نہیں جاتا. ذوالنورین مصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، انسان کو کب علم ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو چکا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں یا نہیں؟ آپ کا دل چاہتا ہے کبھی پتا کرنے کو؟ ہمیں اکثر طلب ہوتی ہے نا، یہ سب بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ کی نگاہ میں کہاں ہیں ہم. اچھا نہیں، وہ کسی بات پہ اگر ناراض ہو تو کیا بنے گا، اور اگر وہ ہم سے خوش ہیں تو پتہ چل جائے تو ہم بھی کتنے خوش ہو جائیں. لیکن اس نے نہیں بتایا، کیونکہ بعض اوقات خوش ہو کے تو ہم پھسل بھی جاتے ہیں. تو انہوں نے 4 باتوں کا ذکر کیا کہ برگزیدہ بندے جو ہوتے ہیں نا، چنے ہوئے اللہ کے، ان کی 4 عادتوں سے ان کی پہچان ہوتی ہے. اب اپنے آپ کو آپ دیکھ لیجئے، میں نہیں پرکھ سکتی آپ کو. نمبر 1، ترک راحت، آرام طلبی چھوڑ دینا، کمفرٹ زون سے باہر نکلنا. وہ کمفرٹ زون میں نہیں رہتے. انسان کے لیے سب سے بری رہنے کی جگہ کمفرٹ زون ہے، کہ انسان اپنے کیے پر کہ اب آرام سے میں یہ کروں اور میں سکون میں آ جاؤں، اور نہیں، آپ کی گروتھ رک جائے گی. آپ کو پتہ نہیں آج کل گرمی بھی ہے، لو بھی ہے، تپش بھی بہت ہے، ہیٹ سٹروک ہو رہا ہے، سب کچھ یہ اس کے ذرا منفی سائڈ ہمیں نظر آتی. لیکن آپ پتہ نہیں کسی باغ میں، کسی پلانٹ کے پاس، کسی درخت کے پاس جاتے ہیں یا نہیں، کتنے ہی پھل پک رہے ہیں. آم پسند ہے کسی کو؟ لیکن آم کے پکنے کے لیے، اگنے کے لیے کیا چاہیے؟ گرمی. جن علاقوں میں شدید گرمی ہے وہاں بہترین آم اگتے ہیں، ملتان جیسے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ آپ کہیں کہ میں ملتان تو نہیں رہنا چاہتی لیکن آم کھانا چاہتی، چلے منگوا لیتے ہیں. لیکن منگوا کے نہ وہ ذائقہ ہوتا ہے اس طرح کا، اور نہ ہی وہ مزہ ہوتا ہے. پہلی چیز برگزیدہ بندوں کی کیا ہے؟ ترک راحت، یعنی اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالنا، چیلنجز کو قبول کرنا، محنت کرنا. یہ نہیں کہ ادھر سے سو کے اٹھے تو پھر جا کے سو گئے، تو پھر ادھر لیٹ گئے تو ادھر بیٹھ گئے. کچھ کرنا ہے زندگی میں. دوسری چیز، سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دینے کا جذبہ. سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دینے کا جذبہ. کوئی چیز بھی اللہ سے بچا کے نہیں رکھنی. اللہ نے مال مانگا، اچھا اللہ تعالیٰ حاضر ہے. جان مانگی، اللہ حاضر ہے. جو چیز مانگی، اولاد مانگی، اللہ حاضر ہے. سب کچھ حاضر ہے. اللہ آپ نے ہی تو دیا، آپ لے لیا آپ نے، کوئی بات نہیں. سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دینے کا جذبہ. ٹھیک ہے. اور کیا پہچان ہوگی؟ ایک اور پہچان، مرتبہ اور منصب، عہدہ. منصب ہوتا ہے عہدہ، اس کے زوال پر عدم افسوس. یعنی اگر کوئی عہدہ چلا گیا ہے یا کوئی عہدہ چھوڑنا پڑ گیا ہے یا چھوڑ دیا ہے تو اس کے جانے پر کوئی افسوس نہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عزت عہدے کی وجہ سے ہوگی، لہٰذا وہ اسی کو بچانے کی فکر میں ہوتے ہیں اور اس کے لیے غلط طریقے اختیار کرتے ہیں. اس کے لیے میرا خیال ہے مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں. آپ جس ماحول، جس ملک میں پلے ہیں نا، ان باتوں کا آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے. کس قدر دوڑ لگی ہوئی ہے عہدوں کے حاصل کرنے کی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ عہدہ ہوگا یا کوئی منصب ہوگا تو لوگ ہماری عزت کریں. لیکن آپ نے دیکھو گے ایسی عزت اصل عزت نہیں ہوتی. وہ لوگ اپنے فائدوں کے لیے، اپنے مطلب کے لیے آپ کی عزت کر رہے ہوتے ہیں. کیا وہ آپ کے مخلص دوست ہیں جو صرف عہدے کی وجہ سے آپ سے محبت کرتے ہوں؟ دوستوں کو پہچانیے، مخلص لوگوں کو پہچانیے. مخلص لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں
وہ نہ کسی عہدے کے آنے پر زیادہ کریں گے اور نہ کسی عہدے کے جانے پر کم کریں گے، وہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے. لیکن جو لوگ صرف عہدے کی بنا پہ کرتے ہیں نا، تو جتنے دن آپ کی وہ نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے نا عہدے والی، وہ سلوٹ کریں گے، اور جس دن وہ اتر گئی تو کیا ہوگا؟ سب کچھ کیا. اچھا، کچھ لوگ باقاعدہ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ ہوگی تو کیا کریں گے، فیس نہیں کر سکتے لوگوں کو. تو اللہ آپ کو کہیں بھی پہنچائے، کسی بھی عہدے پر، آپ کو یا آپ کے ہسبینڈ کو یا باپ کو یا کسی کو بھی. مثلا آپ کے والد کسی بہت اونچی پوسٹ پہ تھے، اچانک کوئی بیماری آ گئی، سب چھوڑنا پڑا، تو اب کیا ہے؟ اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، کچھ نہیں ہوتا. پھر کیا ہوا؟ ہم تو اس عہدے سے پہلے بھی بہت کر رہے تھے، اس کے بعد بھی کرتے رہیں گے. ہم وہی ہیں جو ہم کرتے ہیں. اور چوتھی چیز مزے کی چیز ہے، تعریف اور تنقید کو برابر سمجھنا، فیڈ بیک کو مائنڈ نہ کرنا، تعریف اور مذمت کو برابر سمجھنا. نہ وہ تعریف پہ بہت پھولتے ہیں اور نہ ہی مذمت کو برا سمجھتے ہیں کہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو دل چھوٹا کر بیٹھے، رونے دھونے لگ گئے، ہائے کیا ہو گیا، میری بات نہیں سنی گئی، میری بات نہیں مانی گئی، مجھ پہ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں. اللہ کا چنا ہوا بندہ بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی. اور اگر کوئی کہے کیا کر رہی ہو تم، کب تک الہدا میں رہنا ہے، بس یہی پڑھتی رہو گی، کچھ نہیں کرنا، اور یونیورسٹی نہیں جانا، ڈاکٹر نہیں بننا، وہ ہزاروں بن رہے ہیں، اگر میں نے دین کی عالمہ بننا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ملک میں ڈاکٹروں کی کمی ہے؟ ہمارے یہاں ایک بھیڑ چال بہت ہے، وہ کرو جو لوگ کر رہے، بھائی کیوں؟ اور اپنے آپ کو اوکھے سوکھے وہاں تک پہنچانے کی کوشش کر. ریلیکس، اپنی پوٹینشیل کو سمجھے. واقعی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں، آپ کسی کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کر رہے ہیں، آپ کسی کے کچھ کام آ رہے ہیں، آپ سکون کی نیند سو سکتے ہیں، آپ کے دل میں اطمینان اور خوشی ہے. آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے دو لوگ گزرے. ایک گزرا تو آپ نے پوچھا اس کے بارے میں کیا کہتے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ کہیں رشتہ ڈالے تو اس کو دے دیا جائے گا، یہ کہیں کوئی بات کرے تو اس کی سنی جائے گی، یعنی سب لوگ اس کی بڑی ویلیو کرتے ہیں. اس کے بعد ایک غریب سا شخص گزرا جس کی کوئی امپورٹنس نہیں تھی، اور لوگوں نے کہا کہ اس کی تو کوئی ویلیو نہیں، اور میں یہ اللہ کے نزدیک اس کی ایسی قدر ہے کہ اگر یہ اللہ پہ قسم ڈال دے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے. ایسے لوگ جو دروازوں سے دھتکار دیے جاتے ہیں اپنی کسی بھی کمزوری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، یا سادگی کی وجہ سے، یا بہت چالاک نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے یہاں ان کی بڑی قدر و منزلت ہے اور وہ برگزیدہ ہے. اچھا، آپ کو یہ بات یاد رہے گی جو 4 باتیں میں نے کہی، ان کے لیے کچھ اسٹرگل کریں گے. دیکھیں، اپنا محاسبہ خود کرنا ہے، کسی کو نہیں پوچھنا آپ کیا سمجھتی ہیں، میرے اندر یہ 4 چیزیں ہیں، ذرا آپ مجھے پرکھ کے بتا دیں. نہیں، اپنا حساب خود لیتے رہیں کہ میں اپنا آرام چھوڑ سکتی ہوں، اپنا آرام قربان کر سکتی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کوئی کام کرنا ہوتا ہے، نماز ہی پڑھنی ہوتی ہے، اٹھا ہی نہیں جاتا، لیکن آپ پھر بھی اٹھتے ہیں. آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. آپ نے اپنے لیے کچھ پیسے جمع کیے تھے کہ فلاں کام کروں گی، آ گیا کوئی ایسا شخص جس کو فیس چاہیے یا دوائی چاہیے، اب آپ سوچتے ہیں کیا کروں، کشمکش. پھر آپ ہمت کرتے، جرت، کوئی بات نہیں، نکالو، دو، اللہ کے پاس جمع کراؤ، مل جائے گا، کہیں نہیں جاتا، تمہارے پاس ہی رہے گا. دیکھو تو دیکھو، اللہ تعالیٰ کو دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دے گا؟ نہیں کرے گا. یہاں بھی کئی گنا واپس آئے گا، آگے تو پھر خیر ہے ہی، کھجور کا ٹکڑا بھی بہت پہاڑ جتنا ملے گا. اور پھر عہدوں سے دلچسپی نہیں. عہدہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، وہ کوئی خوشی کی چیز نہیں ہوتی، وہ ایک وبال ہوتا ہے جو انسان پہ پڑ جاتا ہے، وہ ایک پہاڑ ہوتا ہے جو سر کے اوپر آ جاتا ہے. اپنے اسلاف کو دیکھیں، حضرت ابوبکر کو دیکھیں، حضرت عمر کو دیکھیں، باقی جو خلفائے راشدین ہیں ان کو دیکھیں جو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھیں، انہوں نے کوئی عہدہ قبول کر کے پارٹی کی تھی، کوئی تحفوں کا لین دین کیا تھا، کوئی مبارکیں دی تھی ایک دوسرے کو؟ نہیں. اس میں تو دوسرا قابل رحم ہوتا ہے. سب سے بڑا تحفہ آپ اس کو دعا کا دے سکتے ہیں کہ جو ذمہ داری اللہ نے اس پہ ڈالی اللہ اسے پورا کرنے کی توفیق دے. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی. اور نہ ہی کبھی عہدوں کے ذریعے عزت پانے کی کوشش کریں، یہ انتہائی خطرناک راستہ ہے. کیونکہ اگر کریں گے لوگ تو آپ پھولے نہیں سمائیں گے، آپ سے باہر ہو جائیں گے. نہیں کریں گے تو آپ کچھ کر نہیں سکیں گے. کہ لوگ تو مجھے پوچھتے ہی نہیں، وہ تو میری قدر ہی نہیں کرتے، انہوں نے تو مجھے کبھی تعریف ہی نہیں کی، مجھے کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی نہیں دیا، اور مجھے کوئی انعام بھی نہیں دیا، مجھے سلام بھی نہیں کرتے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کو نہیں پتا کہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں. سب شیطانی باتیں. اللہ کے چنے ہوئے بندے ایسے نہیں کرتے. اور پھر آپ کو اپنے کام کی ویلیو پتا ہونی چاہیے، آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے. پرواہ نہ کرے کوئی تعریف کرتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے. یہ 4 سبق آپ نے یاد رکھنے اگر اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں شامل ہونا ہے. ٹھیک ہے، اگر شوق ہے تو بھائی، نہیں شوق تو کوئی بات نہیں، آپ پہ بوجھ نہیں ڈالتی. معصوم بچیاں ایسے ہی اتنے
بڑے بڑے پہاڑ اٹھوائیں ان کو، لیکن نیت تو رکھے نا، اللہ کا پسندیدہ بننا ہے، اللہ کا پسندیدہ بننا ہے، کیونکہ وہ عزتوں کا مالک ہے نا، جو عزت اس کے پاس ہے نا وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا آپ کو، اور اگر وہ کسی کو ذلیل کرے تو کوئی عزت پا بھی نہیں سکتا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ دوسروں کے لیے اپنا آرام قربان کریں، اللہ کی عبادت کے لیے و دوسروں کی خدمت کے لیے، تھوڑا ہونے کے باوجود بھی دینے والوں میں سے ہوں، منصب کو امانت سمجھیں، اگر وہ واپس چلا جائے تو کسی قسم کا رنج نہ ہو بلکہ سکون میں آ جائیں، اور آپ کا کام لوگوں کی تعریف کا پابند نہ ہو، تعریف کا انجیکشن لگے گا تو چلوں گی ورنہ بیٹھ جاؤں گی، یہ نہیں کرنا، اس سے اوپر اٹھ جائیں۔ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں نا اس سے جو برعکس ہیں، آرام طلبی، بخل، منصب کی چاہت اور تعریف کی چاہت، یہ سب بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ نفس کی بیماریاں، لہٰذا دعا کرنی ہے ان بیماریوں سے چھٹکارے کے لیے بھی، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ذی الجلال والاکرام۔ تو پتہ چل گیا کہاں کہاں یہ دعا پڑھنی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے شاید میں سر درد کا کوئی علاج بتا رہی ہوں، یہ جو نفس کی بیماری ہے نا وہ سر درد سے بھی بری بیماری ہے، ٹھیک ہے جی سر۔ اللہم انت السلام، اللہ کا نام السلام، سلامتی اس کی طرف سے، یہی صفت بندوں کو بھی اپنانی چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے سراپا سلامتی بنیں، وہ بھی یہی ہے من کا سلام، کہ یہ سلامتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ تم میری طرف سے پرامن ہو، لیکن ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے در پہ، ایک دوسرے کو چیٹ کرنے کے در پہ، تو بیوقوف بنانے کا۔ اس کے لیے ایک اور دعا بھی بہت اچھی اور بہت فائدہ ہوتا ہے اس کا، اللہم ارینی حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہ مجھے لوگوں کے ریئل فیس دکھا، کیونکہ کچھ لوگ سامنے آپ کی بہت خوشامد کرتے ہیں، پیچھے سے جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کو سب سمجھ آنے لگتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ تغافل سے کام لیں۔ میں نے ایک خطبہ سنا تھا عید کے موقع پر تغافل کے بارے، پہلی دفعہ میں نے یہ کانسیپٹ اس خطبے کے اندر سارا، یعنی عید کے دن انہوں نے اتنی خوبصورت بات کی، سب سے ملیں، غلطیوں کو معاف کریں، پتہ بھی ہے تو تغافل برتیں، اپنی زندگی آسان کریں، تجاہل عارفانہ جس کو کہتے ہیں، یعنی پتہ ہے آپ کو لیکن آپ جاہل نظر آتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں، تو اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اگر آپ ہر وقت دوسروں کو چونٹیاں کاٹ کریں، یہ دیکھو تمہاری یہ غلطی ہے، تمہاری یہ غلطی ہے، تمہاری یہ کوتاہی ہے، کیا ہوگا؟ دراصل وہ اپنے آپ ہی کو تکلیف دیں گے آپ۔ نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے یہ ناگوار ہو کہ لوگ اس سے باخبر ہوں۔ یعنی انسان کے دل میں جس بات پر، جس کام پر چبھن محسوس ہو اور جس چیز کو انسان لوگوں سے چھپانا شروع کر دے، سمجھیے کہ پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہے، کیونکہ انسان فطری طور پر اللہ کی فرما برداری کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان بھی رکھی ہے، حیا بھی رکھی ہے اور نیکی کا جذبہ بھی رکھا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کے اندر اس کا فجور اور تقوی ہم نے الہام کر دیا، ڈال دیا، یعنی انسان کو فطری طور پر معلوم ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ پھر شریعت اس کو بتاتی ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ ان ساری معلومات کے باوجود اصل مفتی انسان کے اپنے دل کے اندر ہوتا ہے، جو اسے آگاہ کرتا رہتا ہے کہ وہ کیا ٹھیک کر رہا ہے اور کیا نہیں۔ تو گویا گناہ کا معیار دل کی حالت پر ہے، جیسا کہ ایک اور روایت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ خوشنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ کون سی چیز میرے لیے حلال اور کون سی چیزیں حرام ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر مجھے نیچے سے اوپر تک دیکھا اور فرمایا، نیکی وہ ہوتی ہے جسے کر کے نفس کو سکون اور دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور گناہ وہ ہوتا ہے جس میں نہ نفس کو سکون ہوتا ہے نہ دل کو اطمینان، اگرچہ مفتی فتوے دیتے رہے، یعنی ساری دنیا میں یہ کہتی رہے کہ تم ٹھیک کر رہے ہو، لیکن اگر انسان کا ضمیر چین میں نہ ہو اور وہ اس کے خلاف جا رہا ہو تو انسان کو ساری دنیا کے باتوں کے مقابلے میں اپنے ضمیر کی آواز پر کان دھرنے چاہیے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہوں کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ یعنی گناہ کی تعریف تو ہو گئی، لیکن گناہوں کو جان کر ان سے بچنے کی ضرورت کیا ہے؟
حقیقت یہ ہے کہ کوئی چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، اس کے اثرات انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان گناہوں کے نقصانات کو جانے اور گناہ سے بچنے کے فائدے جانے، تاکہ پھر وہ واقعی گناہ سے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے بچ سکے اور ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر سکے. گناہ کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں کو ان کے کاموں کی وجہ سے زنگ لگ گیا ہے. یعنی جب انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے تو حسن بصری کہتے ہیں کہ انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر حق و باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ دھبا لگتا ہے. اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے، لیکن اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو پھر ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے اور وہ تیسرے کو دیتا ہے، اور ایک کے بعد ایک دھبا دل پر لگتا چلا جاتا ہے تاکہ پورا دل سیاہ ہو کر رہ جاتا ہے. اور جب ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ جس کو ایک طرف زنگ کہا گیا اور دوسری طرف دلوں کی سیاہی کہا گیا، تو دل کا نور ختم ہو جاتا ہے، دل کی چمک ختم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے. ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گناہ دلوں پر غلبہ پا لیتا ہے، یعنی اسے کنٹرول کر لیتا ہے، اور پھر انسان کے دل کے اندر طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں. جس طرح انسان کے جسم کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اسی طرح انسان کے دل کو بھی بہت ساری بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں انسان پھر بدعمالیاں کرتا چلا جاتا ہے اور نیکیوں کا شوق اس سے ختم ہو کر رہ جاتا ہے. اسی طرح حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض جسمانی بیماریاں بھی انسان کو اس کے گناہوں کے نتیجے میں ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں طاعون اور ایسی مختلف بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں موجود نہ تھی. یعنی ایسی نئی نئی بیماریاں جن کا کبھی نام بھی نہیں سنا گیا پہلے، ان کی سبب، ان کی وجہ کیا بتائی گئی کہ وہ گناہوں کی وجہ سے جنم لیتی ہیں. پھر اسی طرح حالات کی تنگی اور بے سکونی عام ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اور جس نے ہماری نصیحت سے منہ موڑا ہم اس پر زندگی تنگ کر دیں گے. پھر اسی طرح گناہوں کی وجہ سے بہت سے مصائب اور مشکلات اترتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عباس سے بارش کے لیے دعا کرنے کو کہا تو انہوں نے کہا، اے اللہ، بے شک مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے ہی نازل ہوتی ہیں اور انہیں صرف توبہ ہی مٹا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے، جیسے کہ ظلم اور زیادتی اور قطع رحمی ہے. یعنی یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کی سزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی. پھر اسی طرح انسان کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے کام مشکل ہو جاتے ہیں، دشواریاں اور تنگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے اور پھر اس کو امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ بندہ دنیا میں ہی توبہ کر کے آخرت کے عذاب سے، سزا سے بچ جائے. پھر اسی طرح بعض دنیاوی آفات بھی گناہوں کی وجہ سے اترتی ہیں، جیسے سورۃ الروم میں فرمایا کہ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا اس وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی تھی، یعنی ان کے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے. پھر گناہوں کی وجہ سے انسانی زندگی سے، انسان کے کاموں میں، انسان کے مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے. اور اس سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اور اگر یہ لوگ سیدھے رستے پر قائم رہتے تو ہم انہیں ضرور بہت وافر پانی پلاتے، یعنی ان کے رزق میں برکت ہوتی، خوشحالی عام ہوتی. لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے تو یہ نعمتیں چھننے لگتی ہیں. اسی طرح بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ انسان کی عمر میں بھی کمی کا باعث بنتے ہیں. بعض گناہ اچانک موت کا باعث بھی بن جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں اضافہ صرف نیکی ہی کرتی ہے، یعنی انسان کی نیکی کی وجہ سے، صلہ رحمی کی وجہ سے، خاص طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے انسان کو زیادہ موقع مل جاتا ہے جینے کا اور نیکیاں کرنے کا. پھر اسی طرح گناہوں کی وجہ سے
بندے اور رب کے درمیان دوری آ جاتی ہے، اور انسان کے دل کے لیے سب سے بڑی وحشت ناک چیز یہی ہے کہ اس میں رب کا ذکر نہ ہو، اس میں سکون نہ ہو، اطمینان نہ ہو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان بھی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، آپس کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، گھروں کے اندر بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے، اور قوموں کے اندر، قوم کے افراد کے درمیان باہم ایک دوسرے کے ساتھ ناچاکی اور لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح گناہ کرتے رہنے سے انسان کے دل کے اندر سے گناہ کی نفرت ختم ہو جاتی، اور جب گناہ کی نفرت نہیں رہتی تو پھر انسان آسانی سے گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور اتنا بے حس ہو جاتا ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اس نے گناہ کیا ہے، اور پھر اسے توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح شیطان انسان پر مسلط ہو جاتا ہے، ایسا انسان شیطان کا آلہ کار بن جاتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا، اور بعض گناہوں کی وجہ سے انسان لعنت کا مستحق بھی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر اور کھلانے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ پھر اسی طرح انسان بعض اوقات بڑے گناہ نہیں بھی کرتا، لیکن چھوٹے گناہ معمولی سمجھ کر کرتا چلا جاتا ہے، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر انسان کو ڈبونے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ بعض اوقات بہت سے چھوٹے گناہ بھی اکٹھے ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال اس قوم سے دی جنہوں نے کسی جنگل میں پڑاؤ ڈالا، کھانے کا وقت آیا تو ایک آدمی جا کر ایک لکڑی لے آیا، دوسرا جا کر دوسری لکڑی لے آیا، یہاں تک کہ بہت سی لکڑیاں جمع ہو گئی، اور انہوں نے آگ جلا کر جو اس میں ڈالا پکا لیا، یعنی ایک ایک تنکا مل کر اتنی آگ بن گئی کہ پورا کھانا تیار ہو گیا۔ تو اسی طرح چھوٹے گناہوں کی کثرت انسان کو جلانے کے لیے کافی ہے، یعنی چھوٹے گناہوں کی کثرت انسان کے لیے بڑی مصیبت کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب مختلف اقوام کھلم کھلا گناہ کرنے لگتی ہیں تو عمومی طور پر ان پر عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اس مصیبت سے بچ جاؤ جو صرف انہی لوگوں کے لیے مخصوص نہ ہوگی جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، اور جان لو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی اس عذاب سے بچ کے رہو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے تم پر بھی عذاب آ جائے، کیونکہ جب کسی قوم میں گناہ ہوتے ہیں اور ان گناہوں کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی تو پھر عمومی طور پر ایسی تکلیفیں آتی ہیں جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، حتیٰ کہ باقی مخلوقات پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، یعنی صرف انسان ہی نہیں جانوروں تک کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں ایسی مصیبتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاجر بندے کے مرنے پر اللہ کے بندے، شہر، درخت اور چوپائے سب آرام پا جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان پر گناہوں کا بوجھ ہوگا جو اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسروں کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر بوجھ سے لدا ہوا شخص کسی دوسرے کو اٹھانے کے لیے بلائے گا بھی تو کوئی اس کے بوجھ کا کچھ بھی حصہ اٹھانے کو تیار نہ ہوگا، اگرچہ وہ اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح قیامت کے دن گناہوں کے مطابق انسان کا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی اس سے اوپر تک۔ پھر اسی طرح بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتے ہیں، جیسے غیبت، چغلی، طعنہ زنی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور استغفار کرے، اور دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی بخشش کروا لے، کیونکہ بخشش کا دروازہ موت تک کھلا رہتا ہے، لیکن مرنے کے بعد انسان قبر کے سارے عرصے میں اگر سارا وقت بھی استغفار کرتا رہے تو اس کو اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو خود استغفار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، فرمایا، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم، کیا یہ لوگ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح
تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے استغفار کا حکم دیا، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو۔ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ خاص طور پر سحری کے وقت توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ۔ پھر اسی طرح تمام انبیاء اپنے رب کے حضور استغفار کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور میرا رب وہ ہے جس سے میں توقع رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف فرما دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم، اے میرے پروردگار بلا شبہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے لہذا مجھے معاف کر دے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ پھر یونس علیہ السلام نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ داؤد علیہ السلام نے دعا کی وظن داؤد انما فتناہ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب۔ اب داؤد کو خیال آیا کہ دراصل ہم نے اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی اور رکوع میں گر گئے اور اس کی طرف رجوع کر لیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے پیغمبر جو اللہ کے محبوب بندے تھے کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو اس لیے ہم سب کو بھی کثرت سے استغفار کرنی چاہیے۔ استغفار بیماریوں کا علاج بھی ہے اور اللہ کے عذاب سے بچانے والا بھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے، اور پھر بارش کے نزول کا ذریعہ بھی ہے، زراعت میں برکت کا ذریعہ، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے معافی کا ذریعہ، اچھا اعمال نامہ پانے کا ذریعہ، یعنی قیامت کے دن انسان کو جن کی بخشش ہوگی ان کو خوشخبری دی جائے گی اور ان کا نامہ اعمال جو ہے وہ بہترین نامہ اعمال ہوگا۔ پھر جنت میں درجات کی بلندی استغفار کی وجہ سے ہوگی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اور استغفار کے لیے انسان اپنی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر انسان قرآنی دعاؤں اور مسنون دعاؤں کا سہارا لے اور ان کو سیکھ بھی لے، کیونکہ یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ جہاں تک قرآنی دعاؤں کا تعلق ہے تو اس میں آتا ہے رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب بلا شبہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ پھر ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب بخش دے اور رحم کر، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم والا ہے۔ پھر ہے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے پروردگار مجھے بخش دے، میرے والدین اور سارے مومنوں کو جس دن حساب کتاب ہو۔ پھر ایک اور دعا ہے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ پھر ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے، اور ہمارے کام میں اگر زیادتی ہو گئی ہو تو اسے بھی معاف فرما دے، اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استغفارات سکھائے ہیں ان میں آتا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، رب اغفر لی رب اغفر لی، پھر رب اغفر لی ما اسررت وما اعلنت، پھر ہے اللہم اغفر لی ذنبی وخطئی وعمدی، پھر ہے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، پھر اسی طرح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، پھر ہے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، اے اللہ میرے تمام گناہ معاف کر دے، چھوٹے بڑے، اول آخر، ظاہری اور پوشیدہ۔ پھر اسی طرح اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ میں نے اپنی جان پر گناہ کر کے بہت ظلم کیے اور تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، اس لیے اپنے پاس سے میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔
پھر اسی طرح سید الاستغفار ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔